السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اکثر ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں، جو کہ ہماری بدگمانی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہم سے خفا ہے، شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن رب تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا۔ اگر وہ ناراض ہوتا بھی ہے تو پھر بھی وہ اپنے بندے کو بار بار اپنی یاد دلا کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پتہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزہ کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارا ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، یعنی کہ تم تہجد پڑھنے لگو، تم کہو کہ نہیں، میں تہجد میں اٹھ کے اپنے رب کو راضی کروں گی، میں اکیلے میں اپنے رب کو مناؤں گی، میں اکیلے میں اپنے رب سے مانگوں گی۔ تو تہجد میں اٹھنے کا جب خیال تمہارے پاس آ جائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دی جائے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم اکیلے رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان سے جو نعمت چھین لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چھین لینا میرے بندے کے حق میں بہتر ہے، اور جس نعمت کو اللہ پاک جس وقت پر عطا کرتا ہے، بھلے وہ دیر سے دے یا وقت سے پہلے دے دے، تو یہ بھی میرے رب کی حکمت ہے۔ اور دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا یا دیر سے ہونا، تو یہ بھی میرے رب کی طرف سے اللہ ہی کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور کوئی ایسا زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آ جائے کہ آپ نمازوں سے دور ہو، رب کو یاد نہیں کرتے، یا حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتے، یا آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، اور کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتا ہے، پھر آپ اس شخص کے وسیلے سے، اس کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں، جو وہ اللہ کی باتیں آپ کو سناتا ہے، احادیث مبارکہ سے حوالے دیتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آپ کیوں پریشان ہو؟ اپنی بیماری سے، تکلیف سے، اولاد سے، رزق کی تنگی سے، حالات سے تنگ ہو، کس وجہ سے تنگ ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تم کیوں روتے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے، وہ چاہے تو ابھی سانسیں ہماری چھین لے تو ہم مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے۔ وہ مالک ہے جو ہمیں سانسیں دیتا ہے، وہ مالک ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو عزت سے نوازتا ہے، وہ چاہے تو ذلیل و خوار کر سکتا ہے، وہ چاہے تو رزق کے بے بہا خزانے لوٹا سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہارے لیے مسیحا پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی بیماری کو تمہارے لیے تمہارے پاس تب تک نہیں بیچتا جب تک اس کا علاج نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہماری بیماری کا علاج کرنے والا ہوگا۔ تو تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات تمہیں کسی ایسے شخص سے ملا دے جو تمہاری بیماری کا علاج کر سکے، جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکے، جو تمہاری حاجت کو پورا کر سکے۔ تو وہ شخص کی گفتگو جو ہے وہی انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اور یہ جو شخص آپ کے پاس آیا، یا جس شخص کے پاس آپ خود چل کے گئے، جس کی گفتگو نے آپ کو متاثر کیا، وہ شخص اصل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آپ کا ہمدرد تھا، آپ کا رہنما تھا۔ تو اس شخص نے آپ کی زندگی کو بدل دیا، اس شخص نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اس شخص کی گفتگو نے آپ کو راتوں کو اٹھایا
اور آپ کو مسلح پہ لا کھڑا کیا اور آپ نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر کو رکھا، سر مسجود ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کیا، آپ کو موقع ملا کہ آپ اپنے رب کو راضی کریں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آنسو گرائے، تو رب تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کیا جو آپ چاہتے ہو۔ آپ جائزہ لیجئے گا ضرور کہ جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں یا اپنے رب کی بارگاہ میں اس یقین اور اس ایمان کی پختگی کے ساتھ مانگتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہے، مجھے وہی عطا کرے گا، تو آپ کا وہ دن دوسرے دنوں سے بہت زیادہ پرسکون دن ہوگا۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کے کندھوں پر جو بوجھ تھا آج وہ اتر گیا ہے، آج میرے کندھے بہت ہلکے ہیں، آپ کو نیند اتنی اچھے طریقے سے آئے گی کہ آپ سوچیں گے کہ جو پہلے نیند مجھے نہیں آتی تھی آج میں بہت پرسکون ہوں، کیونکہ میں نے تمام پریشانی اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دی، اب میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں۔ تو آپ اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کبھی بھی یہ امید نہ چھوڑیں کہ آپ کا رب آپ کو آپ کی دعائیں نہیں سنتا یا آپ سے ناراض ہے، بلکہ ہمارے اعمال ہی ہمیں اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے امید لگاتے ہیں، تو ہمارا رب ہمیں کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام ویورز کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور کبھی بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اور اللہ پاک ہمیں کبھی بھی ناشکر بندوں میں شامل نہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی اور پکی محبت ہمیں عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔